نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ آج کا موضوع ہے ایمان کی پانچویں شاخ یعنی رسولوں پر ایمان، اور آج کا عنوان ہے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات۔ عزیزان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز پیر 12 ربیع الاول اپریل 571 عیسوی کو مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور جب آپ کی عمر 6 سال کے قریب پہنچی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے کوچ فرما گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ تب آپ کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے کاندھوں پر آن پڑی۔ آپ کے دادا جان نے آپ کی بہترین پرورش کی، تاہم وہ بھی کچھ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے اور اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری آپ کے شفیق اور مہربان چچا حضرت ابو طالب کے کاندھوں پر آن پڑی۔ حضرت ابو طالب نے آپ کی بہترین پرورش کی۔ وہ جب بھی تجارتی سفر میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ ایک دفعہ جب وہ شام کے سفر کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، لیکن راستہ میں بحیرہ رہب نامی ایک پادری نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نبوت کے تمام اوصاف دیکھے، نبوت کے اوصاف کا مشاہدہ کیا تو وہ گھبرا گیا اور اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، اس بچے کو، اس لڑکے کو واپس لے جائیے، کیونکہ اس کے اندر جو خصوصیات ہیں اس کی وجہ سے اگر یہودیوں نے اسے دیکھ لیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ تب حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس فرما دیا، واپس کر دیا۔ تو حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش بہت اعلیٰ انداز سے کی۔ جب آپ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تنظیم تھی حلف الفضول، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی اور اس کی ممبرشپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی۔ اس تنظیم کے مقاصد اور اس کی غرض و غایت یہ تھی کہ غریبوں، کمزوروں، بے کسوں اور ضعیفوں کی مدد کی جائے گی، مظلوموں کا ساتھ دیا جائے گا، مسافروں کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے گا اور قبائل کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کیا جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو تجارت کو بطور پیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ آپ تجارت کی غرض سے مختلف سفر کرتے رہے۔ آپ کی دیانت اور امانت مشہور ہو گئی تھی۔ آپ ہمیشہ دیانت داری اور امانت داری سے کام لیتے تھے۔ آپ کو صادق اور امین کہا جانے لگا تھا۔ آپ کی انہی خوبیوں کی وجہ سے مکہ المکرمہ کی ایک امیر خاتون خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تجارتی مال دے کر شام کی طرف بھیجا اور ساتھ اپنا ایک غلام میسرہ اس کو بھی ساتھ کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ کا مال بہت نفع کے ساتھ بیچا اور واپس آ کر پائی پائی کا حساب ان کو دے دیا۔ وہ آپ کی ایمانداری سے بہت خوش ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شفیق چچا حضرت ابو طالب کی اجازت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال کے قریب ہوئی تو اس وقت قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو اس وقت حجر اسود کو رکھنے کے لیے حجر اسود کو اس کی اپنی جگہ پر اس کی تنصیب کرنے کے لیے قبائل کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ حجر اسود کو میں اس کی جگہ پر نصب کروں۔
تو فیصلہ یہ ہوا کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو وہی اس کا فیصلہ کرے گا اور وہی حجر اسود کو اپنے مقام پر رکھے گا۔ تب سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے سب سے پہلے تشریف لے آئے تو سب پکار اٹھے کہ صادق آ گئے، امین آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس کے بیچ میں رکھ دیا اور تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ چادر کے چاروں کونے پکڑ لیں۔ تمام سرداروں نے چادر کے چاروں کونے پکڑ لیے اور پتھر کو اٹھا کر حجر اسود کو اس کے مقام کے قریب لے گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے اٹھایا اور اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اس طرح تمام قبائل خوش بھی ہو گئے اور حجر اسود کو بھی اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جوانی سے 20 مبارک تک ہر قسم کے لہو و لعب سے محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں پر جو جانور ذبح کیے جاتے تھے ان کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شراب نوشی، قمار بازی اور بت پرستی سے دور رہے اور آپ کا معمول تھا کہ غار حرا جو کہ مکہ المکرمہ سے تقریباً 2.5-3 میل کے فاصلہ پر تھا وہاں جا کر معتکف ہو جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ تو اسی غار کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آپ کو دیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغمبر منتخب کیا ہے، آپ کو رسول بنایا ہے، آپ کو نبی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دنیا میں پھیلائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی منتخب فرما لیا تھا، آپ کو نبوت کے درجہ پر سرفراز فرما دیا گیا تھا۔ جب آپ کو نبوت مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن پہلے 3 سال تک آپ نے یہ تبلیغ خفیہ رکھی، علل اعلان تبلیغ نہیں کی۔ اس تبلیغ کے ذریعے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بہت اچھے دوست تھے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح آپ کے غلام زید بن حارث نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان تبلیغ شروع کر دی۔ جب 3 سال کا عرصہ مکمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے میرے بندے اب علل اعلان تبلیغ شروع کر دو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریب ایک بلند پہاڑ کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے تمام عرب کے تمام قبائل کو اسلام کی دعوت دی۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام علل اعلان اسلام کی دعوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر تکالیف شروع ہو گئیں۔ مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا، آپ کو تکالیف دینی شروع کر دی، حتیٰ کہ آپ کے جو ساتھی جو کمزور لوگ تھے جیسا کہ بلال حبشی اور خبیب بن الارد جیسے لوگ جو غلام تھے دوسروں کے، ان پر مظالم ڈھائے جانے لگے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور امیہ بن خلف دوپہر کے وقت تپتی ریت میں آپ کو ننگے جسم کے ساتھ لٹا دیتا اور آپ کے جسم مبارک پر پتھر رکھ کر کہتا کہ خدا کا نام لینا چھوڑ دو، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شدید گرمی کے اندر بھی احد 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 پکارتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہنا انہوں نے ترک نہیں کیا۔ حضرت خبیب بن الارد کو تکالیف پہنچائی گئیں۔ اس قسم کی تکالیف کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دی کہ اپنے ساتھیوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اور دوستوں کو جو تکالیف میں مبتلا تھے ان کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ تو 15 افراد نے ہجرت کی، جن میں 11 مرد تھے، 4 عورتیں تھیں۔ ان 15 افراد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ قدرتی طور پر اس وقت ایک جہاز تیار تھا، بحری جہاز۔ جب یہ لوگ سمندر کے کنارے پہنچے تو اس میں سوار ہو کر وہ حبشہ کی طرف چلے گئے۔
تو لیکن کفار مکہ کی تکالیف کم نہ ہوئی، ان کی تکالیف بڑھتی رہیں۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ دوم کی اجازت دی۔ اس میں 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو کفار مکہ نے عمر بن عاص کی قیادت میں ایک وفد بھیجا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف کہ یہ ہمارے مجرم ہیں اور یہ فرار ہو کر آئے ہیں، ان کو ہمیں واپس کر دیجیے گا۔ تو حبشہ کے والی نجاشی نے کہا کہ میں اس طرح تو آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھی تقریر کی اور نجاشی کو سمجھایا کہ ہم فرار ہو کر نہیں آئے، ہم ان کے مظالم سے اپنی جان بچا کر نکلے ہیں۔ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، برے کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں ایک نیک آدمی پیدا کیا، اللہ پاک نے اسے نبوت عطا کی، وہ رسول آخر الزمان ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ان کی نبوت کا اقرار کر چکے ہیں، ان کی رسالت پر ایمان لا چکے ہیں، اور یہ لوگ ہمیں واپس بلانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں دوبارہ تکلیفیں دیں۔ تو نجاشی نے کہا، حضرت عمر بن عاص جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے کہا کہ میں یہ لوگ آپ کے حوالے نہیں کروں گا، یہ لوگ میرے پاس رہیں گے۔ تو اس طرح نجاشی نے مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کیا، لیکن مسلمانوں پر کفار مکہ کی تکالیف بڑھتی رہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو آپ نے طائف کا سفر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ شاید اسلام کو قبول کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، مردوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ پر پتھر پھینکتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بستی کو اوپر اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جا کر زمین پر اوندھا پھینک دوں اور ان سب کو ختم کر دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے، اے فرشتے میں آپ کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی اسلام قبول کر لے، لہٰذا ایسا کام نہ کرو۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عکاظ اور المجاز کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے پہنچا کرتے تھے۔ تو شہروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دیا کرتے تھے۔ تو اس وقت مدینہ کے لوگ جب حج کے موقع پر آیا کرتے تھے مکہ المکرمہ میں، تو اوس اور خزرج کے دو قبائل جو مدینہ کے بت پرست قبائل تھے، ان کے لوگ مدینہ سے مکہ کی طرف آیا کرتے تھے حج کے لیے۔ تو ایک موقع پر جب نبوت کا 11واں سال تھا تو نبوت کے 11ویں سال میں خزرج کے کچھ افراد جو تھے وہ مکہ المکرمہ میں حج کرنے کے لیے آئے، تقریباً 6 افراد تھے۔ تو یہ 6 افراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے تو ان لوگوں نے سن رکھا تھا یہودیوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی دنیا میں آنے والا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پیغام دے رہے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم یہودیوں پر سبقت لے جائیں، ان سے پہل کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی پہلے اسلام کو قبول کر لیں اور ہم پیچھے رہ جائیں، تو کیوں نہ ہم پہل کر لیں۔ تو ان 6 آدمیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر دین اسلام کو قبول کر لیا۔ نبوت کے 12ویں سال تقریباً خزرج کے 12 آدمیوں نے مدینہ المنورہ سے آنے والے 12 افراد نے اسلام قبول کیا، اور اسی طرح 13ویں سال میں 73 مردوں اور عورتوں نے، مجموعی طور پر 73 مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس طرح مدینہ المنورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام جو تھا وہ پھیلنے لگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔